علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر کرو. کس کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ کون ہے جس کی توبہ قبول نہ ہو؟ ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ ایسے گناہ ہیں جس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. میں صرف ایک گناہ کو پیش کروں گا کیونکہ دوسرے گناہ انشاءاللہ یہاں پہ نہیں ہوتے اور نہ ہوتے ہوں گے اور نہ ہی لازم ہے. امت محمدی پہ بہرحال اللہ نے بہت سی چیزیں معاف کی، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کے ہم مرتکب ہو جاتے ہیں. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ اگر تم صلہ رحم نہیں کرتے تو اعمال میں مت آنا، تمہاری وجہ سے ہماری بھی دعائیں رد ہو جائیں گی. صلہ رحم، صلہ رحم یعنی جو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے ملتے رہنا. مولا فرماتے ہیں جو قطع رحم ہوتا ہے نا، جو اپنے خونی رشتہ داروں سے نہ ملے. خونی رشتہ دار کون کون ہیں؟ ماں باپ ہیں، چچا، پھپھی، ماموں، خالہ، بہن بھائی، اولاد نسلوں کے اندر. تو اگر یہ خونی رشتہ دار ہیں، یہ فرسٹ جتنے بھی جو پہلا طبقہ ہے، اس کے بعد پھر چچا، ان کے سب کے بچے، کہ یہ خونی رشتہ دار ہیں. ان سب سے پہلا طبقہ اور پھر دوسرا طبقہ، وہ ان کے بچوں کا دوسرا طبقہ ہے، کہ ان سے اپنا تعلق واسطہ رکھنا. فرماتے ہیں کہ جو آدمی اگر ان میں سے کسی بھی خونی رشتہ دار سے اپنا رابطہ توڑ لے، قطع تعلق کر لے، سلام دعا بند کر دے، تو اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے. اس شب میں کیا کر سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوشش کرو، چاہے صرف سلام کی حد تک رکھو، نقصان پہنچتا ہے، عزت پہ حرف آتا ہے، نہ ملو بے شک، لیکن کم از کم سلام دعا سے مت جاؤ. اگر دیکھ لو تو سلام ضرور کرو. اب آپ حضرات خاموش ہیں، بالکل میں بھی اور پڑھنے والا ہوں اس میں. سننا پسند فرمائیں گے سب لوگ؟ ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے حوزے کا، آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، مرزا جواد ملکی تبریزی، آیت اللہ مرزا جواد. یہ امام خمینی کے استاد تھے عرفان میں. عرفان سب سمجھتے ہیں، مسٹیسزم جیسے تصوف ہے جس کو پڑھنے والے ولی بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب میں نے حوزہ قم میں آنے کے بعد عرفان پڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ اتنے برس گزر چکے ہیں، مجھے کوئی توفیق ہی نصیب نہیں ہو رہی. اتنا عرفان پڑھتا ہوں، تہجد کی نماز نہیں چھوڑتا، قضا نہیں ہوتی تہجد مجھ سے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ایک جملہ، المراقبات ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ اگر تہجد پہ نہ اٹھیں تو فرشتے انہیں آ کے اٹھاتے ہیں کہ تہجد کا وقت ہو گیا، اٹھ جاؤ. امام خمینی نے اس کے نیچے جملہ لکھا ہے، یہ انہوں نے اپنے متعلق لکھا ہے. یہ کہہ رہے ہیں میں کسی ایسے کو جانتا ہوں، کسی کو نہیں، یہ اپنے متعلق کہا ہے، لیکن بتانا نہیں چاہتے تاکہ ریاکاری نہ ہو. کتنے پہنچے ہوئے. تو اللہ جواد ملکی کہتے ہیں میں نے بہت محنت کی، بہت عرفان پڑھا، عمل، لیکن بتانا نہیں، سارے اعمال کرتا تھا، لیکن کوئی ترقی نہیں، میرے چشمے برزخی نہیں کھل رہی تھی، پردے نہیں اٹھ رہے تھے، پھر بھی میں دیکھ نہیں پا رہا تھا اصل کیا ہے، عرفان کیا ہے. کہ ایک دن استاد کے پاس گیا، کہا آقا اتنی محنت کر رہا ہوں، تہجد قضا نہیں ہوتی مجھ سے، 4 برس ہو گئے ہیں، تمام اعمال کرتا ہوں، درس پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن ترقی نہیں ہو رہی، سارے پردے میری آنکھوں سے نہیں اٹھتے، کیا کروں؟ کہا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارا کسی خونی رشتہ دار سے قطع تعلق ہو گیا ہو؟ کہاں سگے چچا سے نہیں ملتا، ان کے بچوں سے نہیں ملتا. علامات میں سے ایک یہ علامت ہے شب قدر کی کہ اس رات میں اگر بے انتہا گرمی ہو تو وہاں پہ تھوڑی سی سردی سی محسوس ہوگی، خنکی محسوس ہوگی. سردی ہو تو گرمائش محسوس ہوگی. جس وقت بارش کے قطرات آ رہے ہوں وہ اس سجابت دعا کا وقت ہوتا ہے. اللہم صلی محمد وعلی. یہ جو چند قطرات آ رہے ہیں، نہ جانے آپ میں سے کس کا دل اتنا ٹوٹ چکا ہے کہ اس کی وجہ سے بارش آنے لگی ہے. تو اپنی اپنی نیتوں کو خالص رکھیے گا، اپنی اپنی دعائیں مانگ لیجیے گا. معصوم کے الفاظ ہیں 4 موقعوں پہ دعا رد نہیں ہوتی. کہا کہ یا رسول اللہ کون کون سے؟ کہا جب بارش نازل ہے، حالہ نزول المطر، جب بارش ہو رہی ہو تو دعا رد نہیں ہوتی. کہا جب آنسو بہ رہے ہوں تو دعا رد نہیں ہوتی. جب ماؤں کی گود میں چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں تو دعا رد نہیں ہوتی. جب کسی بھی محفل یا مجلس کے اندر بوڑھے افراد بیٹھے ہوں جس کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہوں، بال سفید ہو گئے ہوں، چلنے کی طاقت نہ ہو، اس بوڑھے آدمی کی وجہ سے کہتا ہے یار یہ میرا بندہ میری بندگی میں بوڑھا ہوا، جاؤ اس کی وجہ سے دعا قبول کر لو. کیا یہ 4 چیزیں ہیں عزیزان گرامی. اب کہا کہ میں ایک میرے قریبی رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، میں ان سے نہیں ملتا، والد کی ان سے بول چال بند تھی اس لیے میں بھی نہیں بولتا. کہا اور انہیں کا بیٹا، چچا کا بیٹا، وہ بھی قم میں پڑھتا ہے، میں اس سے سلام دعا نہیں لیتا. کیوں؟ کیونکہ والد نہیں بولتے، والد کی بول چال بند ہے. کہا جب
تک انہیں راضی نہیں کرو گے عرفان کے درجے میں آگے نہیں بڑھ سکتے. تو عطا اللہ جواد ملکی تبریزی کہتے ہیں اب شرمندگی ہونے لگی کہ 4 سال سے بات نہیں کی, سلام دعا نہیں لی, وہ سوچے گا اچانک آ گئے ہیں, پتہ نہیں کیا مفاد ہے, کیا فائدہ ہے ان کا, کس نیت سے ملنے کے لیے آئے ہیں. کہا مجھے شرمندگی بہت تھی لیکن میں چاہتا تھا عرفان کے درجات طے کروں, تقوی کی منزل کو پالوں. تو کہا ایک دن خود ہی میں نے دیکھا کہ وہ درس سے باہر نکل رہے ہیں, میرے ہی درس میں جاتے تھے, استاد دونوں کا ایک ہی استاد تھے. کہا میں باہر نکلا, فوراً جوتے سیدھے کر کے ان کے سامنے رکھے اور فوراً چلا گیا. انہوں نے دیکھ لیا کہ اس نے جوتے میرے سیدھے کر کے رکھے. کہا جب 2-4 دن میں نے ان کے جوتے سیدھے کر کے رکھنا شروع کی اور چلا جاتا تھا, ملتا نہیں تھا شرمندگی کی وجہ سے, تو اچانک ایک دن جیسے جوتے سیدھے کر کے رکھے انہوں نے فوراً مجھے سلام کیا. انہوں نے سلام میں پہل کی کہ اتنی محبت سے تم آتے ہو جوتے سیدھے کر کے رکھتے ہو. کہا کہ ان کا دل پسیج گیا, انہوں نے سلام کیا اور اسی میرے کہتے ہیں کہ چچا داد بھائی نے اپنے والد کو خط لکھا کہ ارے جن سے ہماری بول چال بند تھی ان کا بیٹا میرے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے. کہا کہ میرے جوتے سیدھے رکھنے کی وجہ سے وہ چچا والد کے پاس گئے, ان سے معافی مانگی, محبت سے ملے. کہا اس کا یہ اثر ہوا کہ اللہ نے وہ دریچے میرے لیے کھولے جو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. وہ مقامات پائے کہ یہاں تک کہ خمینی جیسے افراد میرے شاگرد بننے لگے. دیکھیں عجیب و غریب کیفیت ہے, میں یقین مانے اپنے ایک کیفیت عجیب میری ہو رہی ہے اس وقت. پروردگارہ جتنے مومنین موجود ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما. میں چلتا رہوں گا, آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا. پروردگارہ یہ اس وقت استجابت دعا کا وقت ہے, ہمارے تمام گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما, ہمارے مرحومین کی قبروں کو منور فرما, صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, داعش کو غارت فرما, دہشت گردی کا خاتمہ فرما, پاکستان کی حفاظت فرما. کشمیر کے حالات خراب ہیں, بحرین, یمن, نہ جانے کہاں کہاں, پروردگارہ سب کی حفاظت فرما, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. بس بھائی اپنے اپنی حاجات بھی طلب کر لیجیے گا, میں چلتا رہوں گا. عزیزان گرامی, شب قدر کے اندر یہ تمام اعمال قبول ہوتے ہیں, انسان کا دل صاف ہونا بہت ضروری.